جی السلام علیکم ایوری ون. وہ دل ہی کیا ہے کہ جس میں سمویا نہیں حسین. بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے. کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے. طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. اور مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ. اور مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ. جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. اظہار محبت کے لیے، اظہار خلوص کے لیے انتہائی اثر انگیز، انتہائی شاندار، نہایت خوبصورت اسلوب بیان ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کے ایک جز میں. فرمان الہی ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے میرے حبیب آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ، مگر مانگتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرو، یعنی محبت کرو. محبت کے شدید درجہ کو مودت کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں الا حرف استثناء ہے. یہاں مستثنا منقطع ہے، یعنی المودۃ فی القربی مستثنا ہے. یہ مستثنا منہ میں داخل نہیں. یہ اسلوب بیاں اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ آیت کا یہ مفہوم ہو کہ میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ اجر طلب کرتا ہوں کہ تم میری آل سے، اولاد سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تقریباً یہی مفہوم ایک دوسری آیت میں بیان کیا گیا. قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. یعنی میں اس دین تبلیغ پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا یہی اجر ہے کہ تم میں سے کون معرفت الہی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. تو اس آیت کا بھی یہی مقصد ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی سے کہلوایا محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ میں اس کلمہ کی تبلیغ پر، اس دعوت حق پر، تمہاری خیر خواہی پر تم سے اپنے لیے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ تم آپس میں محبت اور پیار کرنے لگو. مجھے صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی مطلوب ہے. اگر تم سدھر جاؤ اور طور و اطوار درست ہو جائیں تو یہی میری کاوشوں کا بہترین اجر ہے. اظہار خلوص کے لیے اس سے زیادہ اثر انگیز اسلوب بیاں اختیار نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ قرابت داروں،
خاندان بنو ہاشم، خصوصاً اہل بیت کی محبت، ان کا ادب و احترام عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ تیرے میرے ایمان کی جان اہل بیت کا ادب و احترام ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت نہیں، وہ یوں سمجھے کہ اس کے ایمان کی شمع بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں ٹمک رہا ہے۔ جتنی کسی کی قرابت، رشتہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگی، اتنی ہی اس کی محبت و احترام زیادہ مطلوب ہوگا۔ تو کربلا کا واقعہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی درینہ عداوتوں کا کنسیکیونس تھا، ایک منطقی نتیجہ تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور ان کی اولاد کو شہید کر دیا، اولاد نبی ذبح کر دی۔ عبد مناف کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام عبد الشمس رکھا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت عباس تھے۔ یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئے۔ امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک تھے۔ چنانچہ امیہ کی اولاد آل بنو امیہ کہلائی۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اس طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی۔ مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ اعلان نبوت پر بہت سی عداوتیں بہت طاقتور شکل میں ابھر آئیں۔ جو عداوتیں ظاہر ہوئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عرصہ میں 21 سال شد و مد سے قائم رہی۔ واقعہ کربلا کا کچھ تاریخی منظر، تاریخی پس منظر اور آپ طالبات کے کوسچن کا آنسر بھی اس
چھوٹی سی گفتگو میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اعلان نبوت پر عداوتیں بڑی طاقتور شکل میں ابھر آئیں اور وہ 21 سال تک قائم رہیں۔ پھر عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن قوت حاصل ہوئی تو مخالفین نے سر جھکا لیے۔ دیکھیں جی، انقلابی تحریک چلتی ہیں تو انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ جب انقلابی تحریک چلتی ہیں تو تحریک کے کشاکش میں ایک وقت آتا ہے جب مخالفین بھی سر جھکا لیتے ہیں کہ فی الحال خاموش ہو جائیں۔ مشرکین عرب نے کچھ ایسا ہی کیا، اپنے سر جھکا لیے، لیکن وہ طاق میں تھے، پھر کبھی موقع ملے گا تو دیکھیں گے اور اس نظام کو تہ بالا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ پھر رد عمل فوراً ظاہر ہوا۔ مرتدین اٹھ کھڑے ہوئے اور مانعین زکوٰۃ بھی ظاہر ہوئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے، اس رد عمل سے بڑی قوت سے اس فتنے کو نپٹایا۔ غزوہ بدر میں مسلمان فوج کی کامرانی نے جس طبقہ کو سب سے زیادہ برا فروختہ کیا، اس کے سربراہ ابو سفیان تھے۔ غزوہ احد میں ان کی اہلیہ جگر خوار حمزہ کا کردار تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہ گروہ بھی اسلام لے آیا۔ اچانک ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ بدر کا غم بھول گئے، اپنی عنایت کو بھول گئے؟ نہیں۔ جس طرح انگریزوں کے دلوں میں صلیبی جنگوں کا غم غصہ آج تک موجود ہے، اسی طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ بھرا رہا، اور صحاح ستہ کی مستند روایات سے ثابت ہے کہ ہندا نے بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے اپنے اندرونی غم، غصہ اور غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ اسی طرح اس گروہ میں بدر کے لیے انتقام کا جذبہ موجود رہا، سینے کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ جوش مارتی رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سلطنت میں فتوحات کا سلسلہ خوب بڑھا۔ روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، بہت علاقے آپ نے فتح فرمائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت نے البتہ اسلام کی طرف سے ان کے عناد کو ختم کیا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ان کا دل صاف نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کی خلافت کے آغاز ہی سے مسلمانوں میں خانہ جنگی پیدا ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کے جانشین حضرت حسن کے ہاتھوں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر دل عزیز نواسہ کے بارے میں یہ بشارت سنائی تھی، ان ابنی ھذا سید وعلی اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظمتین من المسلمین۔ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، آپ نے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دی۔
کیا کہنے جناب حسن کے اور کیا کہنے جناب حسین کے کہ امام حسن کی بھی سخاوت، حلم، بردباری کمال درجے پر تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں تحریر فرمایا ہے، ایک اعرابی جناب امام حسن کے پاس آیا اور سب و شتم کے ساتھ مکالمہ شروع کیا۔ وہ مکالمہ اتنا بڑھا کہ وہ آپ کے آباء و اجداد کی شان میں بکنے لگا۔ حضرت امام حسن نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اسے فرمایا، میاں اعرابی، تم مجھے بھوکے معلوم ہوتے ہو یا پیاسے ہو یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اس نے جواب میں اور سخت کلامی شروع کر دی، حتیٰ کہ بکنے لگا، تم ایسے، تمہاری والدہ ایسی، تمہارا باپ ایسا۔ امام حسن نے خادم کو حکم دیا کہ چاندی کا کوزہ لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ آپ نے وہ کوزہ نکری اسے عطا فرمایا اور کہا، میاں معاف کرو، اس وقت ہمارے پاس یہی کچھ تھا، ورنہ مزید خدمت کرنے سے بھی دریغ نہ تھا۔ اعرابی نے جب یہ لفظ سنے اور جب یہ سخاوت دیکھی تو پکار اٹھا، اشہد انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں۔ میں تو صرف آپ کا حلم، آپ کا کظم، آپ کا غیظ تجربے کے لیے آیا تھا کہ آپ کیسی شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کے بعد جب خلافت کا مسئلہ اختلاف میں آیا تو آپ جناب حسن نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر کے خود کو اس نزاع سے دست بردار کر لیا۔ جناب امیر معاویہ نے اپنی ضعیف العمری میں ذمہ داری اور اپنا جانشین اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا۔ یزید کی جانشینی پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ 60 ہجری میں یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور نواسہ رسول حضرت امام حسین سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا، کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی یزید کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد کا خطرہ بڑھا، تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی۔ یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک لوگ آپ سے ملنے آئے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفے سے آنے لگے۔ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔
آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین کو ملا، آپ نے کوفہ کی جانب تیاری شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور قید میں ڈال دیا اور آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کریں تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل ہو۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جناب امام علی مقام کو پتہ چلا یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے یہیں نصب کر دیے جائیں۔ پس منظر کی اور بھی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ آگے صحیح۔ دیکھیں جی، راہ حق میں قربانیاں ہوتی آئیں اور قربانیاں دینے والے قربانیاں دیتے رہے اور دیتے رہیں گے۔ بعض اوقات یہ قربانی انفرادی طور پر ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کبھی زکریا علیہ السلام، کبھی اسماعیل علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے وقت آئے، لیکن تنہا تنہا۔ اب مشیت ایزدی نے چاہا کہ آخر میں ایک ایسی قربانی ہونی چاہیے جو اجتماعی ہو اور وہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے، لہذا جس نے راہ حق میں قربانی دینی ہے وہ میدان میں آ جائے۔ چنانچہ امام عالی مقام جناب حسین کے خاندان نبوت کے خون کا گروپ اسلام کے ساتھ مل گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، پورے خاندان کا خون اسلام کو لگا دیا گیا۔ امام حسین میدان میں جانے لگے تو خیموں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ دلوں پر بجلیاں تڑپ گئیں، جان لبوں تک آ گئی اور گلے پہ تیغ خون خار چلنے لگی۔ آپ نے ان سب کو تسلی دی اور فرمایا، بے کسوں کا وکیل کارساز تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 سے لے کر 40,000 تک بتلائی جاتی ہے۔ آپ نے پورے لشکر کا بغور جائزہ لیا، ان کی طرف دیکھا، فراست مومنانہ اور نور ولایت سے آپ بھانپ گئے۔ ان نام نہاد مسلمانوں کے دلوں میں
ایمان اسلام نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ آپ نے یزیدی فوج کے سامنے خطبہ دیا، خطبہ دے رہے ہیں، زمین و آسمان تھر تھرا رہے ہیں، حوروں کے دل ڈول رہے ہیں، قدسیاں فلک پر لرزہ طاری ہے کہ جوانان جنت کا سردار، اس کا حوصلہ دیکھو، اس کی عظمت شان کے مطابق اس کا حوصلہ ہے۔ عمر بن سعد جو پہلے امید لگائے بیٹھا تھا کہ پانی بند کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر اگلا قدم اٹھایا تو خیال کیا کہ ایک دو شہادتیں ہوں گی تو ڈر کر حسین مان جائے گا، مگر اب اس کا پیٹ خوف سے دیگ کی طرح کھولنے لگا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، پورے لشکر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، منہ پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، چہروں کے زرد رنگ ہو گئے کہ ہمیں تو نہیں لگتا تھا حسین یہاں تک آ سکتا ہے، مگر حسین نے بتا دیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس سے بھی آگے تک جا سکتا ہوں، اور ایسا کیوں نہ ہو، جتنی زیادہ شان ہوتی ہے اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مگر وہاں ان پہ کوئی اثر والی بات نہیں، بلکہ حیران ہیں کہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، اتنے صدمے اٹھا لیے ہیں مگر پھر بھی ذرا برابر لچک نہیں ہے، اور ان کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کربلا کے میدان میں ایک سناٹا ہے، کوئی آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر عمر بن سعد کے لان تان کرنے پر کچھ لوگ نکلے، اور جو بھی کوئی آتا رہا وہ واپس سلامت نہیں گیا۔ پھر آپ خود ہی لشکر میں گھس گئے، آپ کی سواری لشکر سے پار جا کر فرات کے کنارے کھڑی ہو گئی، گویا زبان حال سے وہ سواری کہہ رہی تھی، آقا، اے حسین آقا، مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا تھا جو کر دیا، لیکن امام حسین کو اپنے بچوں کی پیاس یاد آ گئی اور فرمایا، اے سواری تو پانی پی لے، مگر اس کی حالت یہ تھی کہ میں یہ بے وفائی کیسے کر سکتی ہوں، اور بدستور وہ سواری، وہ جانور، اس نے پانی نہیں پیا۔ آخر زرعہ بن شارک نے برچھے کا وار کیا، سنان بن انس نے نیزہ مارا، شمر نے تلوار چلائی، ایک روایت کے مطابق 72 تیر، 42 نیزے، 24 تلواروں کے زخم تھے۔ آپ کی روح مقدس کس شان سے جسم اقدس سے باہر آئی، استقبال کے لیے آج کون کون آیا ہے؟ آج تو استقبال کے لیے نانا جان بھی ہیں۔ تو شہید کربلا کا آخری سجدہ، آپ کو ایک لیسن اس میں ملتا ہے، ایک مکتب ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے، ایک نصیحت ملتی ہے، ایک وصیحت ہے اس میں آپ کے لیے۔ آج کیسا غفلت اور ہوس کا دور آ گیا ہے کہ کسی مسلمان بظاہر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعوے دار، اس سے کہو کہ نماز پڑھا کر، تو وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ بناتا ہے یا سر درد بخار کی بات کرتا ہے۔
بے نمازوں کے بہانے ویسے ہی مشہور ہوتے ہیں، مگر امام حسین سے محبت کا دعوے دار بھی ہے۔ تو دیکھ، امام پاک نے اپنی زندگی کی آخری نماز وہ بھی اس حالت میں پڑھ کر ایسے بے نماز محب حسین کو بتا دیا کہ تو جتنا بھی مصروف ہوگا مجھ سے زیادہ تو نہیں مصروف ہوگا، تجھے جتنی بھی تکلیفات ہوں گی مجھ سے بڑھ کر تکلیفات تو نہیں ہوں گی، تو جتنا مصائب میں گھرا ہوگا مجھ سے بڑھ کر مصیبتوں میں تو نہیں ہوگا۔ جان جائے تو 100 بار جائے، مگر محب اہل بیت کی نماز کیوں جائے؟ جب اس حالت میں نماز حسین کو معاف نہیں تو کسی اور کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا کہ زندگی کا آخری سجدہ آپ نے کن حالات میں کیا جبکہ بڑے بڑے عبادت ہار جاتے ہیں اور مصائب میں سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں؟ آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ ان جیسی کوئی نماز نہ پڑھ سکے گا۔ ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑیں اور رگڑیں، پھر رگڑیں۔ آپ نے محسوس کیا ہتھیلیاں گرم ہو گئیں، رگڑ کھانے سے ہتھیلیاں گرم ہو گئیں۔ ایسی ہی ماتھے گھسانے سے، گھٹنے ٹکانے سے، پیشانی جھکانے سے، پھر جھکانے سے، بار بار جھکانے سے، بار بار ماتھا رگڑنے سے، بار بار سجدہ کرنے سے عشق الہی کی گرمی، محبت رسول کی گرمی بڑھ جایا کرتی ہے۔ دیکھیں جی، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن خاندان، قبیلے، پیشے اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ پہچان رہے۔ کوئی بزنس مین ہے، کوئی کھیتی باڑی، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی جاب ہولڈر ہے۔ اسی طرح امام عالی مقام نے سید کی ایک پہچان بتا دی، کیونکہ سید دین کے باغ کا مالی ہوتا ہے۔ اگر مالی خود ہی باغ اجاڑنا شروع کر دے تو باغ کی رکھوالی کون کرے گا؟ اور سید امام حسین کی رگوں میں علی کا خون، فاطمہ کا دودھ دوڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حسین کا سجدہ دکھا کر بتلا دیا، میرے فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون کا راز اب سمجھو۔ اے فرشتوں، نہ کوئی تمہاری اولاد، نہ بیوی، نہ تمہیں بھوک لگے، نہ پیاس لگے، اور حسین وہ ہے جس کی بچیاں خیموں میں پیاس سے بلک رہی ہیں، جن کے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے حسین، سر پہ تلواروں کا سایہ بھی ہے، گلے میں نیزہ ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، پھر بھی تیمم کر کے تپتی ریت پر سجدہ کر رہا ہے۔ ذرا بتلاؤ جنت کے باغات میں سجدہ کرنے والوں، تمہارے سب کے سارے سجدے افضل کہ میرے حسین کا ایک سجدہ افضل؟ امام عالی مقام کو کیا پرواہ تھی تلواروں کی اور نیزوں کے حملوں کی، کیونکہ آپ کی تار تو اپنے رب سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ تلوار چلاتے رہے اور آپ سبحان ربی الاعلی کا وظیفہ فرماتے رہے۔ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کمال عبادت، کمال سخاوت
کمال شجاعت، کمال شہادت کی۔ اس بیس پر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی سے کہلوایا، محبوب آپ ان کو فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر مانگتا ہوں اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ علماء نے محبت اور مودت میں فرق کیا ہے کہ محبت کے بغیر تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، جبکہ مودت نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت ہے کہ پانی سے نکالو تو مر جائے گی۔ معنی یہ ہوا، میرے قربا کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھو، میرے قریبی اور رشتہ داروں کو اپنے لیے زندگی سمجھو، ان کے دامن سے وابستگی کے بغیر اپنے آپ کو مردہ تصور کرو۔ مچھلی اگر پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو مسلمان محبت اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان سے محبت رسول سے محبت، اور رسول کی محبت خدا کی محبت ہے۔ جو اہل بیت سے پیار کرے گا، بالخصوص امام حسین سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حدیث مبارکہ ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ الا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، غور سے سنو، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مغفور مرے گا۔ ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ تائب ہو کر مرے گا، اور جو آل محمد کے بغض میں، نفرت میں، کینے میں مرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا۔ نجات تبھی ہوگی جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوبصورت صدا نکلے گی، وہ صدا جس کو شیخ سعدی نے لفظوں کا خوبصورت حسین لباس پہنا دیا۔ کیا فرمایا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول من دست و